ابھی وہ سیڑھیاں اتر کر ڈرائیور کو آواز دے پائی تھی جب اس کے موبائل نے بجنا شروع کر دیا۔ عائشہ نے بے تابی سے فوراً موبائل کی سمت کو دیکھا، شاید فرحان کی کال بیک ہو، مگر اسکرین پر زیان کا نمبر دیکھتے ہوئے اسے مایوسی ہوئی۔ بے دلی سے اس نے کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا۔ جب زیان نے اسے سلام دیا، وعلیکم السلام، کیا بات ہے زیان، تم نے یوں اچانک کال کی؟ ٹھنڈی سانس لینے کے بعد عائشہ زیان سے مخاطب ہوئی۔ اسی ایک ہفتے میں زیان کی روز کی آمد یہ رنگ لائی تھی کہ وہ عائشہ کی ناراضگی دور کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ عائشہ تھی بھی اس نیچر کی کہ وہ زیادہ دیر کسی سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ تبھی دوبارہ وہ زیان سے پہلے جیسا برتاؤ کرنے لگی، جو کہ اس سے بات کم کرنا تو کم اور لڑنا زیادہ ہوتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سب سے بہت بڑے دشمن بھی تھے اور دوست بھی۔ عائشہ کے لیے تو وہ دوست ہی تھا، جب بھی اس نے زیان سے شادی سے انکار بھی ایک بے فضول سی ضد کو بنا کر کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زیان اپنی جاب کو لے کر کتنا پاگل ہے، تبھی وہ سب کی نظروں میں اچھی بھی بنی رہی اور زیان سے شادی کرنے سے بھی بچ گئی۔ مگر زیان بچپن سے ہی اس کی محبت میں گرفتار تھا، اور اب جب اسے فرحان کی توجہ عائشہ کی طرف دیکھی تھی، تب سے وہ جلد از جلد عائشہ کو اپنا بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس لیے اب بھی عائشہ کی ہر بات مانتے ہوئے نہ صرف اس کی لڑائیاں برداشت کرتا، بلکہ اسے سوری بھی خود ہی کرتا۔ وہ اسی بات میں بہت خوش تھا کہ کم از کم عائشہ کی ناراضگی تو ختم ہوئی، اس لیے وہ دوبارہ اس کی ناراضگی تو بالکل افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن کل عائشہ نے اسپیشل اسے آرڈر دیا تھا کہ وہ اسے شاپنگ کروانے مال لے کر جائے گا۔ زیان نے کہا بھی کہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ آج کل وہ سلمان صاحب کے حکم پر ایول ڈائمنڈ کا پتہ لگا رہا ہے۔ مگر وہ عائشہ ہی کیا جو اپنی بات سے ہٹ جائے۔ وہ تو زیان کو گھوریاں ڈالتے ہوئے اسے ناراضگی کی دھمکیاں دینے لگی تو زیان کو بھی ماننا پڑا۔ تبھی وہ اب عائشہ کو کال کر کے یہ بولنے والا تھا کہ وہ اسے پک کرنے آ رہا ہے، مگر عائشہ کے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ پر وہ چونک گیا تھا کہ وہ کس طرح بھول سکتی ہے شاپنگ پر جانے کا۔ کیا بات ہے عائشہ، سب ٹھیک تو ہے؟ تم بھول گئی ہو کیا؟ آج شاپنگ پر جانا تھا یار، تم نے کل ہی تو گن پوائنٹ پر مجھے رضامند کیا، پھر اب کیوں انجان بن رہی ہو؟ زیان کی یاد دلوانے پر عائشہ نے زور سے اپنی آنکھیں میچی، پھر اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبایا۔ سوری زیان، آج پاسبل نہیں ہوگا، ایکچولی مجھے بہت ضروری کہیں جانا ہے، تو شاپنگ کا پلان کینسل کر لیتے ہیں، پھر کبھی چلے جائیں گے۔ اچھا، میں پھر بات کروں گی تم سے، بائے۔ عائشہ نے تیز تیز بول کر اپنی بات کمپلیٹ کی اور بائے بول کر بغیر زیان کا جواب سنے کال کاٹ دی۔ پھر تیز تیز قدم اٹھاتی وہ گھر سے باہر نکل پڑی، کیونکہ گاڑی کی ہارن وہ سن چکی تھی جو ڈرائیور اسے باہر بلانے کے لیے دے رہا تھا۔ جیسے گاڑی رکی ویسے ہی عائشہ تیزی سے گاڑی کھول کر باہر نکلنے کے بعد سامنے موجود کافی منزلہ اونچی بلڈنگ کو دیکھنے لگی، جو یقیناً فرحان احمد کا آفس تھا۔ دھڑکتے دل سے عائشہ نے ایک لمبی سانس کھینچ کر اپنا روح اس بلڈنگ کی جانب کیا، گارڈ کو وہیں چھوڑ کر بلڈنگ کے اندر گھس گئی۔ ریسپشن پر جا کر عائشہ نے فرحان کے متعلق پوچھا تو اسے جو سننے کو ملا وہ اس کے اعصاب سلب کرنے کے لیے کافی تھا۔ کب ہوا یہ؟ کافی دیر بعد جب عائشہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو یہی الفاظ اس کے منہ سے ادا ہوئے، جبکہ بدلے میں اسے کل رات کا وقت بتایا گیا۔ آج صبح 10 بجے جنازہ تھا ان کا۔ سر تو کل سے ہی بہت غمزدہ ہیں، اپنے گھر میں بند ہو کر رہ گئے ہیں، اپنے والد کی موت کا بہت صدمہ پہنچا ہے انہیں، مجھے لگا کہ آپ کو ان کے گھر کا ایڈریس پتہ ہے مجھے ابھی۔ عائشہ نے جلدی سے بول کر ریسپشن پر موجود لڑکی کی بات کرتے ہوئے ایڈریس پوچھا، جو اسے ایک کاغذ پر لکھ کر دے گیا۔ اس کاغذ کو مضبوطی سے وہ اپنی مٹھی میں تھامے عائشہ واپس اپنی گاڑی تک آئی اور ڈرائیور کو وہ کاغذ پکڑا کر چلنے کا بولا تو ڈرائیور نے بھی گاڑی کاغذ پر لکھے ایڈریس کی طرف بڑھا دی۔ آپ سب ادھر ویٹ کریں، میں کچھ دیر میں واپس آتی ہوں۔ عائشہ فرحان کے عالیشان گھر کے سامنے گاڑی سے اترتی ہوئی اپنے گارڈ سے مخاطب ہوئی اور پھر بغیر ان کا جواب سنے گیٹ کی طرف چل پڑی۔ عائشہ کے گیٹ پر دستک دیتے ہی ایک اڈھیر عمر شخص باہر نکلا، جس کے تعارف مانگنے پر عائشہ نے اسے صرف یہ کہا کہ وہ فرحان کو جانتی ہے اور اس سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ بات سنتے ہی وہ عائشہ کو راستہ دینے لگا، کیونکہ آج تک کبھی کوئی لڑکی فرحان سے ملنے نہیں آئی تھی، اور اب جب آئی تھی تو ضرور وہ کوئی خاص ہی ہوگی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ شخص عائشہ کو فرحان کے کمرے کا راستہ بتاتے ہوئے خود واپس گیٹ کی طرف چل پڑا۔ عائشہ مسلسل اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دباتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس چوکیدار کے بتائے گئے کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ پہلے سے ہلکا سا کھلا ہوا تھا، اس لیے عائشہ نے نوک نہیں کیا، مگر جیسے ہی اس نے تاریکی میں ڈوبے کمرے میں نظریں گھمائیں، فرحان کو تلاش کیا تو وہ اسے بیڈ کے قریب زمین پر بیٹھا نظر آیا۔ فرحان کو اس طرح بیٹھے دیکھ عائشہ کو بہت زیادہ ترس آیا اس پر۔ وہ کس طرح خود کو اذیت پہنچا رہا تھا، کسی اپنے کو کھو دینے کا حق کیا ہوتا ہے، یہ عائشہ بھی جانتی تھی۔ جب 5 سال پہلے اس کی بیسٹ فرینڈ رانیہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں حال کی حقیقی سے جا ملی
عائشہ کو اس سے بہت محبت تھی، وہ اپنی ہر بات اسے شیئر کرتی تھی۔ رمشا اسی کی جڑواں بہن تھی، دوستی تو رمشا سے بھی تھی، مگر عائشہ کی جو وہ رانیہ سے اٹیچ تھی وہ رمشا سے نہیں، کیونکہ رمشا تھوڑی ڈرپوک اور معصوم تھی، جبکہ رانیہ عائشہ کی جیسی چلبلی اور نڈر۔ لیکن رانیہ کی موت کے بعد عائشہ کا گمسم ہو جانا رمشا کو برداشت نہیں ہوا اور وہ عائشہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے لگی۔ عائشہ کو واپس نارمل کرنے میں سلمان صاحب کے بعد سب سے بڑا ہاتھ رمشا کا ہی تھا۔ فرحان کی تکلیف کو سمجھتے ہوئے عائشہ آنکھوں میں آنسو لیے دبے قدموں سے فرحان کی طرف بڑھی اور پھر ہلکا سا جھکتے ہوئے فرحان کا نام پکارنے کے ساتھ بہت نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فرحان نے جیسے عائشہ کی آواز سنی ویسے ہی اسے سر اٹھایا تو عائشہ اس کا چہرہ دیکھ کر ایک پل کے لیے پلکیں جھپکانا بھول گئی۔ وہ اس وقت بہت قابل رحم لگ رہا تھا، سرخ سوجی ہوئی آنکھیں جو اب بھی برس رہی تھی، سرخی چہرہ کپکپا رہے ہونٹ اور بکھرے بال اس کی اذیت بیان کر رہے تھے۔ فرحان کے لیے دکھ اور تکلیف تو اب عائشہ کے چہرے پر بھی واضح تھی۔ وہ اس وقت ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے فرحان کے آنسو اس کے دل پر گر رہے ہوں۔ فرحان دیکھو، عائشہ کچھ دیر بعد خود کو نارمل کر کے بہت ہمت کرتے ہوئے بولی۔ جب اچانک فرحان نے اسے کھینچ کر خود میں بھینچ لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے عائشہ کی کمر کے گرد باندھ لیے، جس سے عائشہ کی بات تو منہ میں رہ گئی، ساتھ وہ ایک پل کو سانس روکے فرحان کی تیزی سے دھڑک رہی دھڑکن کو بہت قریب سے محسوس کرنے لگی۔ وہ تو نہ جانے کب تک یوں ہی بازو پھیلائے منہ کھولے ساکت بیٹھی رہی، جب اس کا سکتہ فرحان کی بڑھائی ہوئی آواز نے توڑا۔ ڈیڈ بھی چلے گئے عائشہ، وہ بھی چلے گئے، مجھے اکیلا چھوڑ کر سب چلے جاتے ہیں، کسی کو میری پرواہ نہیں، موم کو میں پسند نہیں تھا، مجھ سے زیادہ محبت انہیں اپنے منگیتر سے تھی تو وہ چلی گئی مجھ سے دور، پھر اماں بھی جو میرے لیے سب کچھ تھی، سب کچھ عائشہ، لیکن انہیں بھی مجھ سے دور جانا تھا تو وہ بھی مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے، اور اب ڈیڈ بھی، مانا کہ وہ میرے ساتھ کبھی بھی نہیں تھے، نہ کبھی انہوں نے مجھے پیار دیا، بٹ ایک آسرا تو تھا کہ کوئی میرا رشتہ ہے، مگر اب وہ بھی، بہت بد نصیب ہوں میں، کوئی اپنا نہیں ہے میرے پاس، سب کو دور جانا ہے مجھ سے، لیکن مجھے تنہا نہیں رہنا عائشہ، مجھے بھی چاہیے کوئی ایسا جو مجھ سے محبت کرے، جو میرے ساتھ رہے، میرا بھی دل کسی کی قربت کا خواہش مند ہے، جو صرف میرا ہو، صرف میرا، جو ہمیشہ میرے قریب رہے۔ میں مر جاؤں گا عائشہ، مجھ سے یہ تنہائی سے ہی نہیں جاتی، دنیا کے سامنے میں ایک پرفیکٹ انسان ہوں جس کے پاس سب کچھ ہے، دولت شہرت سب کچھ، بقول ان کے کہ میں دنیا کی ہر چیز حاصل کر سکتا ہوں، مگر میں یہ کہتا ہوں عائشہ کہ مجھ سے سب کچھ لے لو، ایوری تھنگ، بٹ مجھے کوئی رشتہ ایسا دے دو جو میرا ہو، جس کی ہر دھڑکن پر میں اپنا نام سن سکوں، جس سے اگر میں عشق کروں تو وہ بدلے میں مجھے محبت دے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کیونکہ کوئی میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ فرحان ایک جذب کے عالم میں اپنا تمام دکھ درد عائشہ سے بانٹ رہا تھا، جبکہ وہ بغیر کچھ احتجاج کیے فرحان کے ساتھ لگی اس کی تکلیف خود میں محسوس کر رہی تھی۔ جب اچانک فرحان کے بولنے کے بعد ہچکیوں کے ساتھ اس کا رونا عائشہ کو مزید اذیت پہنچانے لگا تو وہ اپنے بازو جنہیں وہ ڈھیلا چھوڑے بیٹھی تھی اسے فرحان کے گرد لپیٹے ہوئے اس کی کمر سے ہلانے لگی۔ پلیز فرحان، روئیں نہیں، ایسے مت سوچیے، آپ کو بھی بہت جلد کوئی ایسا رشتہ مل جائے گا جو آپ کو اتنی محبت دے گا کہ آپ کے پچھلے تمام دکھ درد آپ بھول جائیں گے، دور ہو جائیں گے، بس آپ حوصلہ تو رکھیں اور انتظار کریں اس رشتے کے ملنے کا۔ عائشہ نے بہت آسرا دیا، فرحان کو سمجھانا چاہا، جب اچانک ہی جھٹکے سے فرحان نے اسے خود سے الگ کیا اور پھر اسے قرب سے دیکھنے لگا۔ جھوٹ مت بولے عائشہ، میں کوئی بچہ نہیں ہوں جسے آپ بہلا لیں گی، اچھے سے جانتا ہوں میں کہ پوری عمر ترس ترس کر یوں ہی مر جاؤں گا، مگر مجھے کوئی ایسا رشتہ نہیں ملے گا، سوری آپ کو تکلیف دی، لیکن آپ کو مجھ پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ جا سکتی ہیں۔ فرحان بغیر عائشہ کو دیکھے نظریں جھکائے اب بھی برائی آواز میں بات کر رہا تھا، جب عائشہ نے فرحان کے بازو پر اپنے ہاتھ سے دباؤ ڈالتے ہوئے اسے دوبارہ یقین دلایا کہ وہ مایوس نہ ہو، اسے بھی کوئی چاہنے والا ملے گا، مگر بدلے میں فرحان کے جواب پر عائشہ شاک رہ گئی، بولے نہیں ہے نا کوئی جواب، جب آپ مجھ جیسے انسان کو اپنانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو اور کوئی کیوں ساتھ رہے گا میرے، آپ صرف مجھے وقتی دھوکہ دے رہی ہیں اپنی باتوں سے، ورنہ میرے ساتھ رہنے کی ہمت تو آپ خود میں بھی نہیں پاتی، تو باقی کسی کیا امید کروں میں، آپ جائیں پلیز، اور بہتر ہوگا مجھے میرے خیال پر چھوڑ دیں، پلیز جائیں۔ فرحان نے غصے سے سر جھکائے بیٹھی عائشہ کا ہاتھ اٹھا کر جانے کو کہا تو وہ بغیر کوئی جواب دیے کسی گہری سوچ میں مبتلا ہوئی وہیں بیٹھی رہی، جب اچانک فرحان اسے دیکھتے ہوئے زور سے چیخا، آئی سے گو ناؤ، یس یس آئی ایم ریڈی، میں بنوں گی آپ کا وہ رشتہ جس کی آپ کو ضرورت ہے، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، جس سے آپ عشق کر سکیں گے آپ، اور جو بدلے میں آپ کو محبت دے گا۔ عائشہ نان سٹاپ بولے، فرحان بھی یقین دلا رہی تھی جب کہ وہ منہ کھولے حیرانگی سے عائشہ کو دیکھ رہا تھا۔ بلیو می فرحان، میں بہت سوچ سمجھ کر بول رہی ہوں، کوئی ترس نہیں کھا رہی آپ پر، آپ بابا سے بات کریں، میری طرف سے ہاں ہوگی۔ فرحان کے خود کو یوں مسلسل دیکھنے سے عائشہ دوبارہ بول کر اسے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی، جب دوبارہ اچانک فرحان نے اسے خود میں بھینچا اور پھر بڑائی آواز میں تھینکس بولا، جبکہ عائشہ کچھ منٹ بعد اپنے تیز ہو رہی دھڑکنوں کو شمار کرتی فرحان سے الگ ہو کر اسے موبائل آن کرنے کا بولتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ فرحان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون، عجیب سی خوشی پھیل گئی تھی جسے وہ آنکھوں میں بند کیے محسوس کرنے لگا۔ بابا جانی میں آ جاؤں
عائشہ نے اگلی صبح سلمان صاحب کے روم میں نوک کر کے اندر آنے کی اجازت مانگی، جو کہ اسے فوراً دے دی گئی۔ کل شام جب وہ واپس گھر آئی تو سلمان صاحب اپنی ڈیوٹی پر تھے۔ تبھی وہ ان سے بات صبح کرنے کا سوچتی ہوئی اپنے روم میں چلی گئی اور نماز پڑھ کر لیٹنے ہی نہ جانے کب وہ گہری نیند میں سو گئی۔ شاید اسے سکون ہی اتنا ملا تھا کہ نیند آنی واجب ہو گئی۔ آخر کو اپنی محبت کے منہ سے اظہار محبت سن جو لیا تھا۔ تبھی ساری رات وہ اپنے حسین فیوچر کے خواب دیکھنے کے بعد صبح کے 5 بجے اٹھی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے دیکھا تو سورج کی ہلکی سی روشنی پھیل رہی تھی، یعنی اس کی نماز قضا ہونے والی تھی، جبکہ اسے تو اب خدا کے حضور شکر ادا کرنا تھا۔ عائشہ نے پھرتی دکھاتے ہوئے جلدی جلدی وضو کیا اور پھر صرف 2 فرض پڑھ کر دعا مانگنے لگی اور ساتھ ہی ڈھیروں اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ انہوں نے عائشہ کی محبت فرحان کے دل میں بھی عائشہ کے لیے فیلنگز ڈال دی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ کچھ دیر بیڈ پر لیٹ کر اپنا موبائل یوز کرنے لگے، جہاں آج پھر فرحان کا مارننگ میسج شو ہو رہا تھا، جبکہ گڈ نائٹ وہ نہیں کہہ پایا تھا کیونکہ کل وہ سیڈ ہی اتنا تھا۔ یہی سوچ کر عائشہ بھی سیڈ ہو گئی اور پھر ساتھ ہی وہ یہ خود سے وعدہ کرنے لگی کہ وہ فرحان کو دوبارہ کبھی رونے نہیں دے گی اور وہ دوبارہ کبھی دکھی نہیں ہوگا۔ عائشہ اسے اتنی محبت دے گی کہ وہ اب تک کی تمام محرومیت سے نجات حاصل کر لے گا۔ خود سے عہد کر کے عائشہ نے بھی فرحان کو گڈ مارننگ کا میسج کیا اور پھر ساتھ ہی اس کی طبیعت کا پوچھا۔ پھر وہ بیڈ سے اٹھ کر اپنے کپڑے اٹھائے واش روم میں داخل ہوئی اور اب بات لینے کے بعد وہ فریش ہو کر سلمان صاحب کے کمرے میں آئی۔ بابا آپ رات کب گھر واپس آئے مجھے پتہ نہیں چلا۔ ویسے بابا جانی آپ آج کل کے کچھ زیادہ ہی بزی ہو گئی ہیں اور اپنی لاڈلی کو تو مانو بھول ہی گئی ہیں آپ۔ عائشہ سلمان صاحب کے قریب بیٹھی ان کے کندھے پر سر رکھے شکوہ کرنے لگی، جب سلمان صاحب نے فوراً اسے اپنے سینے میں سے لگایا۔ آئی ایم سوری میرے بچے، میں آپ کو وقت نہیں دے پایا تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے پولیس کی جاب کتنی ٹف اور مصروفیت سے بھرپور ہوتی ہے، اور ویسے بھی بچے آج کل میں ایول ڈائمنڈ کے متعلق پتہ کرنے میں مصروف ہوں، جس وجہ سے میرا یہاں ٹرانسفر کیا گیا۔ مگر آپ سیڈ نہیں ہوں، آپ سے آپ کے بابا جانی اپنی گڑیا کے لیے وقت ضرور نکالیں گے۔ سلمان صاحب کا لہجہ شفقت سے بھرپور تھا اور ان کی یہی محبت عائشہ کو ہمت دے رہی تھی فرحان کے متعلق بات کرنے کے لیے۔ تبھی وہ آنکھیں موند کر ایک لمبی سانس لینے کے بعد سلمان صاحب کے سینے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں میں ان کے ہاتھوں کو تھام کر گویا ہوئی۔ بابا جانی وہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ عائشہ اتنا بول کر چپ ہو گئی، جبکہ سلمان صاحب نے مسکرا کر اس کے ہاتھوں کو ہلکا سے دبا کر اسے بولنے کو کہا۔ یہ بھی ان کا ایک انداز تھا محبت ظاہر کرنے کا۔ وہ بابا آپ کو یاد ہے فرحان جو مجھے ان ڈاکو سے بچا کر لائے تھے؟ عائشہ نے پھر اتنی سی بات کر کے سلمان صاحب کے چہرے کو دیکھا۔ بابا وہ پرسوں ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو میں ان کے گھر گئی تھی افسوس کرنے، تب انہوں نے مجھے پروپوز کر دیا اور میں نے بھی آپ سے پوچھے بغیر ہاں کر دی۔ آئی ایم سوری بابا، بٹ وہ سچویشن ایسی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، بٹ ناؤ آئی ریئلائز کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، مجھے آپ سے پوچھ کر جواب دینا چاہیے تھا۔ آئی ایم آپ اسے پسند کرتی ہو عائشہ؟ عائشہ شرمندہ سی ہوئی مسلسل بولتے جا رہی تھی، سلمان صاحب سے معافیاں مانگ رہی تھی۔ اچانک انہوں نے عائشہ کی بات کاٹتے ہوئے سوال کیا۔ سلمان صاحب کے سوال پر عائشہ نے چونکتے ہوئے انہیں دیکھا، جو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہی عائشہ پھر سے اپنا چہرہ جھکا گئی، جیسے وہ اس کی نظروں میں فرحان کا عکس دیکھ لیں گے اور جان جائیں گے وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ عائشہ بیٹے آپ جانتے ہو کہ مجھے صرف آپ کی خوشی عزیز ہے، جس بات میں آپ خوش اور مطمئن ہوں گی میرا حتمی فیصلہ وہی ہوگا۔ بھروسہ کرتی ہو نا مجھ پر؟ سو ریلیکس اور بتاؤ کیا تمہیں بھی فرحان احمد سے شادی کرنی ہے؟ سلمان صاحب کی محبت اور چاہت کے مد نظر آنکھوں میں خوشی کے آنسو سجائے انہیں دیکھنے لگی عائشہ اور پھر سر کو ہاں میں ہمبش دے کر پھر سے ان کے سینے سے لگی، جبکہ سلمان صاحب ہلکے سے اس کے سر پر اپنے شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے فرحان سے ملاقات کروانے کا بولنے لگے۔ اس رات کے بعد اگلے دن ہی سلمان صاحب فرحان کے متعلق معلومات حاصل کر چکے تھے اور انہیں صرف اچھائی نظر آئی تھی فرحان میں، تبھی وہ آپ بھی اپنی بیٹی کے چوائس پر مطمئن تھے۔ سلمان صاحب کی بات پر عائشہ ایک ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ان سے الگ ہوئی اور پھر مسکرا کر انہیں دیکھتے ہوئے ہاں کرنے کے بعد شرما کر اندھا دھند اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ اس بات سے انجان کہ زیان جو آج پھر ڈیوٹی پر جانے سے پہلے عائشہ کا دیدار کرنے آیا ہے، وہ ان باپ بیٹی کی ساری گفتگو تفصیل سے سن چکا ہے۔ زیان کی حالت اس وقت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، اس کا چہرہ مکمل سفید پڑ چکا تھا، جیسے اس کے جسم میں موجود خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا گیا ہو۔ اسے نہیں یاد وہ کس طرح اپنی گاڑی تک آیا اور کس طرح وہ ڈرائیو کرنے لگا۔ ایک بار پھر وہ اپنی محبت کو کھو دینے والا تھا، ایک بار پھر اسے ریجیکٹ کر کے عائشہ نے کسی اور کو فوقیت دی۔ ٹھکرا دینے کی تکلیف کیا ہوتی ہے یہ کوئی زیان سے پوچھتا، جو اس وقت اذیت کی آخری حد کو چھو رہا تھا۔ اچانک گاڑی چلاتے ہوئے زیان نے بریک لگائی اور پھر اپنے سر کو سیٹ کی پشت پر گرایا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ چیخ چیخ کر اپنی تکلیف کم کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر اپنے چہرے کو ہاتھوں سے رگڑتے ہوئے آنسو کو صاف کرنے کے بعد اس نے عائشہ کو زور سے پکارا جیسے وہ اس کے قریب موجود ہو۔ تم میری ہو عائشہ، صرف میری، بچپن سے تمہارے سوا کسی کو دیکھنا بھی گناہ سمجھا میں نے، حرام کر لیا ہر لڑکی کو خود پر۔
صرف تمہارا انتظار کیا، اب تک صرف تمہارا انتظار۔ اور تم نے کیا کیا؟ ایک دفعہ پھر مجھے ٹھکرا کر اس کل کے آئے ہوئے لڑکے کو اہمیت دی، ضیاء نے چیختے ہوئے کہا۔ ایسا کیا نہیں ہے مجھ میں عائشہ جو تمہیں مجھ میں نظر نہیں آتا؟ ایسا کیا ہے فرحان میں جو تم اسے محبت کر بیٹھی؟ بہت ہو گیا، بہت کر لیا صبر، اب اور نہیں۔ تم میری ہو، میرے لیے بنائی گئی ہو، اور تمہیں میرا ہونا پڑے گا۔ تم ضد ہو اب میری عائشہ، اور ضد پوری کرنے کے معاملے میں ضیاء علی کسی حد تک بھی جا سکتا ہے، یہ تمہیں اب پتہ چلے گا۔ ضیاء نے زہر ہندے سوچتے ہوئے فرحان اور عائشہ کا تصور کیا اور پھر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، اور اچانک اس کا موبائل بجا۔ نمبر دیکھتے ہوئے ضیاء نے لمبی سانس کھینچی اور کال ریسیو کی۔ ٹھیک ہے، تم وہیں ویٹ کرو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اتنے کہہ کر ضیاء نے کال کاٹ دی۔ عائشہ خوش ہوش مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں واپس آئی اور فوراً بے تابی سے موبائل اٹھا کر دیکھا جہاں اب فرحان کا رپلائی آ چکا تھا، مگر میسج پڑھتے ہی عائشہ کا چہرہ مرجھا گیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی سلمان صاحب کے کمرے میں داخل ہوئی جو اب اپنے بالوں کو کنگھی کر رہے تھے۔ بابا، وہ فرحان! عائشہ اندھی طوفان کی طرح روم میں داخل ہو کر بولی، جبکہ اتنا بول کر ہی وہ رونے والا چہرہ بنائے سلمان صاحب کو دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے عائشہ، کیا ہوا فرحان کو؟ سلمان صاحب بھی اس کے چہرے کے تاثرات اچھے سے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ بابا، فرحان کو بہت بخار ہے، وہ میڈیسن بھی نہیں کھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ملازمت سے میڈیسن نہیں لیں گے، مجھے بلا رہے ہیں وہ، میں کیا کروں بابا؟ عائشہ بولنے کے بعد سر جھکا کر اپنے ہونٹ چباتے ہوئے آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ سلمان صاحب گہری سوچ میں مبتلا چھوٹے چھوٹے قدم چلتے اس کے پاس آئے اور پھر عائشہ کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اونچا کیا، جس کی آنکھیں اب برسنے کو تیار تھی۔ جا کر میڈیسن دے آؤ اسے، مگر 1 گھنٹے میں تم واپس گھر آؤ گی۔ سلمان صاحب نے اجازت تو دے دی تھی، مگر ان کے لہجے میں موجود سختی سمجھتے ہوئے عائشہ نے اس بات میں سر ہلانے کے ساتھ ان کے سینے پر سر رکھ کر اپنے آنسوں کو آزاد کیا۔ جب کچھ دیر بعد سلمان صاحب نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اسے منہ دھو کر ناشتے کی ٹیبل پر آنے کو کہا اور خود کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ عائشہ پھر سے فرحان کے متعلق سوچ کر اپنے نچلے ہونٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے سلمان صاحب کے باتھ روم میں ہی منہ دھونے چلی گئی، جو کہ آنسوں سے بھرا پڑا تھا۔ اینجل کے برتھ ڈے کے اگلے دن سے ہی ڈائمنڈ اپنے کام میں بزی ہو گیا تھا۔ وہ سارا دن گھر سے باہر رہتا اور رات گئے جب اینجل سو چکی ہوتی تب وہ گھر میں آتا۔ اینجل کو سوتا دیکھ وہ کپڑے چینج کر کے بغیر کچھ کھائے پیے اینجل کی پیشانی چوم کر اپنے سر اس کے سینے پر رکھے سو جاتا۔ کچھ تھکاوٹ اور کچھ اپنی اینجل کی قربت کی بدولت نیند اس پر فوراً مہربان ہو جاتی، اور پھر صبح وہ ایسے ہی اینجل کا بنایا گیا ناشتہ کر کے اسے اپنے اسٹائل سے گڈ بائی کرتا جو کہ اسے کس کرنا تھا، گھر سے باہر نکل جاتا اور اینجل پھر سارا دن اکیلے گھر بیٹھی ڈائمنڈ کے آنے کا ویٹ کرنے لگتی۔ خود کو مصروف کرنے کی خاطر وہ روزانہ ہی گھر کے کچھ نہ کچھ کام کرتی رہتی تھی، اور ویسے بھی کام تو اس نے کرنے ہی تھے، ڈائمنڈ نے کوئی سرونٹ بھی تو نہیں رکھے تھے۔ بقول اس کے وہ اپنی اینجل پر کسی کی بھی پڑنے والی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا، چاہے وہ کسی فیمیل کی ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا نہیں تھا کہ ڈائمنڈ صرف اینجل سے ہی کام کرواتا تھا، بلکہ جب بھی وہ فری ہوتا تھا گھر کے کاموں میں وہ اینجل کی مدد بھی کرتا تھا، مگر آج کل تو وہ خود بہت مصروف رہنے لگا تھا۔ پھر اینجل کی مدد تو کیا کرنی تھی، تبھی اینجل اس کے گھر سے جاتے ہی گھر کی صفائی کرنے میں مصروف ہو گئی۔ سارے گھر میں صفائی کرتے ہوئے وہ صفائی والا کپڑا اٹھائی لائبریری کی طرف بڑھی اور ایک ایک کر کے کتابوں پر سے مٹی جھاڑی، جب اسے ایک بہت وزنی کتاب دکھائی دی جو کہ تقریباً نیچے گرنے والی تھی۔ اینجل نے ہاتھ بڑھا کر اسے پیچھے کو دھکیلا تو سامنے موجود منظر دیکھ کر وہ آنکھیں جھپکانا بھول گئی، کیونکہ کتاب پیچھے کرتی وہاں اچانک ایک دروازہ نمودار ہو گیا جو کہ پہلے بک شیلفز کے پیچھے کہیں چھپا ہوا تھا، اور اس بات کا اندازہ آج تک کبھی اینجل کو نہیں ہوا کہ وہاں کوئی سیکرٹ روم ہے۔ کچھ دیر تک تو اینجل یوں شاپ کھڑی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس دروازے کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دباتے ہوئے اینجل نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر گھمایا تو ایک چرچر کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلتا گیا، مگر یہ کیا! دروازہ کھلتے ہی سامنے ایک بہت لمبی سی گیلری ٹائپ سی جگہ تھی جہاں صرف ریڈ روشنی سے ہی کچھ نظر آ رہا تھا۔ اینجل ایک کے بعد ایک کھلنے والے راستوں سے شوکڈ ہوتی آگے کو قدم بڑھانے لگی۔ تقریباً 5 منٹ تک چلنے کے بعد دائیں جانب سے اسے ایک دروازہ نظر آیا جو کہ اسے خوفناک جگہ پر بہت پراسرار لگ رہا تھا۔ اینجل نے پہلے تو سوچا کہ یہیں سے واپس چلی جائے، مگر پھر اپنے دل میں اٹھنے والے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے وہ دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اس ریڈ روم میں موجود تھی۔ ریڈ روم میں داخل ہوئے اینجل پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی جو کہ تمام سرخ رنگ کا تھا۔ یہاں جل رہے بلب بھی اس روم کا پینٹ جو کہ سرخ ہی تھا بہت خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ یہاں سے آ رہی بھینی بھینی خوشبو ایسا محسوس کروا رہی تھی جیسے ابھی کچھ دن پہلے اس کی صفائی کی گئی ہو۔ یوں ہی چلتے چلتے اینجل ریڈ روم میں موجود اس چھوٹی ٹیبل کی طرف آئی جہاں چھوٹے بڑے عجیب و غریب اور ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک خوفناک ہتھیار پڑے تھے۔ اینجل نے تو ایسے ہتھیار اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھے تھے۔ نہ جانے کیوں ان ہتھیاروں کو دیکھ کر اینجل کو کف آنے شروع ہو گئی تھی۔ تبھی وہ وہاں سے ہٹ کر باتھ روم میں موجود چیزیں دیکھنے لگی، جن میں ایک جگہ دیوار پر بہت بڑی LED لگی ہوئی تھی، ایک جگہ 2
दो सीटर सोफ़ा और एक कोने में 2 कुर्सियां रखी गई थी। एंजल को अजीब तो बहुत लगी ये सब चीज़ें, लेकिन वो अभी और तफ्तीश करना चाहती थी। तभी चलती हुई 2 सेंटर सोफ़े की तरफ आई और फिर बैठकर वहाँ पड़ा एक छोटा सा कैमरा उठाकर गौर से देखने लगी, जो यकीनन बहुत कीमती था। कुछ सोचते हुए एंजल ने उसे ऑन किया तो वहाँ पहले से ही कोई वीडियो चल रही थी, जो कि पॉज की हुई थी। एंजल ने फिर से अपने निचले होंठ को दांतों तले दबाते हुए वीडियो स्टार्ट की तो चलने वाला मंजर देखकर वो चीखे बगैर ना रह सकी, क्योंकि उसमें डायमंड किसी शख्स के हाथ में कील गाड़ कर उसके नाखून उखाड़ रहा था। ये मनाजिर देखते हुए एंजल की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए और साथ ही वो कपकपाते हुए हाथों से कैमरे में मौजूद बाकी वीडियो को ओपन करने लगी, जो कि एक से बढ़कर एक खौफनाक थी। अचानक एक वीडियो स्टार्ट करते ही एंजल का हैरत के मारे बुरा हाल हो गया, क्योंकि वो वीडियो उन्हीं डाकू की थी जिन्होंने एंजल पर बुरी नज़र रखने की जुर्रत की। और बस यही एंजल की हिम्मत जवाब दे गई और उसके हाथों से कैमरा छूटकर सोफे पर गिरा। और कभी सोच भी नहीं सकती थी कि डामन इतना जालिम हो सकता है। वो तो समझ रही थी कि जब शादी से पहले एक दफ़ा उसने एंजल से इकरार किया था कि वो कोई डान है, तो किस तरह एंजल ने उसकी बात को मजाक का रंग देकर बुला दिया था। मगर अब ये सब कुछ देख कर वो डायमंड से और ज़्यादा खौफजदा होने लगी। दिल में तो पहले ही उसके डायमंड के लिए बेजारी और नापसंदीदगी पैदा हो गई थी। अब वो डायमंड से अलग होने के बारे में संजीदगी से सोचने पर मजबूर हो गई थी। वो एक साइको जालिम शौहर के साथ तो रह सकती थी, मगर एक कातिल के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब भी नहीं सोच सकती थी। तभी एक हतमी फैसला सोचते हुए वो तेज़ी से सोफे से उठी और फिर तेज़ कदम उठाती हुई रेड रूम से बाहर निकलने लगी। मगर ये क्या, रेड रूम का दरवाज़ा लॉक हो चुका था। ना जाने ये रूम कैसा था कि यहाँ का दरवाज़ा भी ऑटोमेटिक लॉक होने वाला था। और एंजल के यहाँ आने के बाद वो लॉक हो चुका था और यकीनन उसे सिर्फ डायमंड ही अनलॉक कर सकता था, क्योंकि यहाँ हैंड प्रिंट का ऑप्शन था और वो डायमंड के अलावा कोई किसी और के नहीं हो सकते थे। एंजल, जो डायमंड की गैर मौजूदगी में यहाँ से भागने का इरादा कर चुकी थी, अब खुद को इस रूम में लॉक होते देख खौफ से पागल होने लगी। वो जोर जोर से अपनी पूरी ताकत लगाते हुए दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर यह दरवाज़ा तो कोई ताकत पर इंसान भी तोड़ ना पाता। फिर भला एंजल की क्या हैसियत थी, यूं ही चीखते चलाते उसे फोर्स लगाते वो थक हार कर दरवाजे से टेक लगाए रोने लगी और न जाने कब रोते हुए वो खुश हवा से बेगाना हुई। फरहान, फरहान उठे प्लीज़, कुछ खा लें, दवा ले लें, मैं खुद आई हूँ आपको मेडिसिन देने। आयशा जैसे ही फरहान के कमरे में दाखिल हुई तो वो बेड पर बेसुध पड़ा दिखाई दिया। फरहान को उसकी हालत देखकर आयशा को अपनी सांसें बंद होती महसूस हो रही थी। जब भी वो तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ी और फिर आंखें बंद किए फरहान के गाल को हल्का सा थपथपाते हुए उसे मुखातिब किया। ते मुसलसल तीसरी दफ़ा यही अमल दोहराने के बाद फरहान ने हल्की सी आंखें खोलकर आयशा को देखा, जो तकरीबन अब रोने ही वाली थी, क्योंकि आंसू उसकी आंखों में ढेर लगाए बैठे थे। आयशा, ये तुम हो क्या, मेरी जान, मेरी एंजल? फरहान ने आयशा को अपने करीब बैठे देखकर मुस्कुराते हुए बेखुदी के आलम में बोलने के साथ खींचकर उसे अपने सीने पर गिरा लिया और फिर अपने दोनों बाजू उसकी कमर के गिर्द बांधते हुए उसे अपने साथ चिपका लिया ताकि वो अलग ना हो सके। जबकि आयशा तो फरहान की संभल पर ही वो पिला गई थी, जबकि जब ही उसने फ़ौरन फरहान से अलग होने की कोशिश की, जो कि नाकाम ही रही। मैंने बहुत मिस किया तुम्हें एंजल, बहुत ज़्यादा अकेले रहा नहीं जाता यार, अब और वेट नहीं होता, प्लीज़ आ जाओ ना हमेशा के लिए मेरे पास। फरहान आयशा के बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए उसके कान के करीब सरगोशी कर रहा था और आयशा की हार्ट भी इतनी तेज़ हो चुकी थी कि फरहान भी उसे अपने सीने से हुए लगे होने के बायस महसूस कर सकता था और साथ ही वो बहुत तेज़ी से सांस ले रही थी, जैसे उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही हो। आयशा की बिगड़ती हुई हालत को देखकर फरहान ने उसकी कमर पर अपने बाजू उसकी कमर पर से अपनी बाजू को हटा लिया तो अगले ही लम्हे आयशा उससे अलग होकर नज़र झुकाए अपनी सांसें बहाल करने की सही में मसरूफ़ थी। सॉरी एंजल, मैं कुछ ज़्यादा ही ओके फरहान, आई अंडरस्टैंड। फरहान आयशा को सर झुकाए देख शर्मिंदा होते हुए माफ़ी मांगने लगा, जबकि आयशा ने फ़ौरन उससे उसे माफ़ कर दिया। आप मेडिसिन खा लें फरहान प्लीज़, ताकि आप ठीक हो सकें। आपको पता नहीं मुझे कितनी टेंशन हो रही है आपकी। और हाँ, एक गुड न्यूज़ भी है आपके लिए, जो आपको तब सुनने को मिलेगी जब आप मेडिसिन खा लेंगी। तो जल्दी से उठें और सूप भी पी लें। आयशा सही टेबल पर पड़े सूप का बाउल उठाकर, जो कि फरहान का कुक रख कर गया था, फरहान से बोली और फरहान भी वो गुड न्यूज़ सुनने की आदत जल्दी से उठकर कर बेड से पुश्त लगा टेक लगा कर वो बैठ गया, मगर सूप का बाउल उसने अभी भी नहीं थामा था। इरादा आयशा के हाथों से पीने का था और आयशा भी इसका इरादा बांधते हुए सूप का चम्मच भरकर उसके मुंह के करीब ले जाने लगी तो फरहान भी मुस्कुराकर उसे देखते हुए सूप पीने लगा। उसे तो अपनी नज़रों पर यकीन नहीं आ रहा था कि आयशा उसकी इज्जत, जिसे वो पहली नज़र में ही देखकर अपना दिल हार चुका था, वो उसके पास उसके कमरे में उसके बेड पर बैठी उसे अपने हाथों से सूप पिला रही है। आज तो फरहान को ये वेजिटेबल सूप भी दुनिया का सबसे टेस्टी सूप लग रहा था, वरना वो सूप वगैरह से बहुत चिढ़ता था। लेकिन आज बात सूप पिलाने वाले की थी, जिससे वो इश्क कर बैठा था। सूप का बाउल खत्म करके आयशा ने फरहान को मेडिसिन दी, जब अचानक फरहान ने मुंह बनाते हुए उसका हाथ पकड़ा। यार एंजल, अब तो सूप पीकर मेडिसिन भी खा ली है, अब तो बता दो वो गुड न्यूज़।
فرحان کی بے چینی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے عائشہ کھل کر مسکرانے لگی، مگر پھر بدلے میں فرحان کی ملنے والی گوری سے وہ دوبارہ سنجیدہ چہرے بناتے ہوئے اسے سلمان صاحب کی رضامندی کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ اس کی سوچ کے برعکس فرحان سنجیدہ ہو کر نظر چرانے لگا، جبکہ وہ تو سوچ رہی تھی کہ فرحان خوشی سے چہک اٹھے گا۔ کیا وہ فرحان آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ عائشہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھے بغیر نہ رہ سکی تو فرحان بھی نظریں اٹھائے اسے غور سے دیکھنے لگا۔ یار انجل، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ آئی تھنک کہ یہ بہت ضروری ہے کہ تمہیں میرے بارے میں سب کچھ پتا ہو، ورنہ بعد میں بہت غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لڑائی جھگڑے، علیحدگی، میں یہ سب افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے تم پہلے ہی میرے بارے میں سب کچھ جان لو اور فیصلہ کرو۔ اگر تمہاری نہ بھی ہوئی نا تو آئی سویئر میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تم جی سکتی ہو اپنی مرضی سے، لیکن میں نہیں جانتا کہ کیا ہوگا میرا۔ فرحان سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو گھورتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ فرحان کیا بات ہے، آپ ایسے کیوں بول رہے ہو؟ آپ بلیو کر سکتے ہیں آپ مجھ پر، ہمیشہ میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ عائشہ نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر ہلکا سے دباتے ہوئے کہا، انجل میں ایک ڈان ہوں، ایول ڈائمنڈ کہتے ہیں اب مجھے۔ بہت سے قتل کیے ہیں میں نے، لوگ ڈرتے ہیں۔ ریئلی فرحان آپ ایک ڈان ہو؟ او مائی گاڈ! لیکن پھر تو آپ کو موٹا ہونا چاہیے تھا، جس کا اتنا بڑا پیٹ ہوتا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو پیٹ کے آگے کرتے ہوئے وہ بتانے لگی، اور کالا سیاہ رنگ، جبکہ نہ تو آپ کے لمبے لمبے کرلی بال ہیں اور نہ ہی ٹرک ڈرائیور جیسی داڑھی مونچھ، اور سب سے بڑھ کر آپ کے ادھر چیک پر انگلی رکھی بڑا سا مسا نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے ڈان ہو سکتے ہو؟ کیونکہ ہمارے پاکستان میں تو میرے بتائے حلیے والے ہی ڈان ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے فرحان، مجھے ایک ڈان سے شادی کرنے کا کتنا شوق ہے، سچ میں بہت زیادہ۔ آپ یہ سمجھ لو کہ میری لائف کا سب سے بڑا ڈریم ہے، اور اگر آپ ڈان ہو تو میری تو لائف ہی بن گئی۔ ڈامن ایول ڈامن، ہائے بولنے میں ہی کتنا مزہ آ رہا ہے۔ فرحان نے ابھی اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی جب اچانک عائشہ ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے اس کی بات کاٹ کر اپنے ہی کہنے لگی، اور فرحان منہ کھولے اس پاگل لڑکی کو دیکھنے لگا جس کی خواہش کتنی عجیب و غریب تھی۔ انجل، میں سچ میں، ہاں نا ٹھیک ہے، آپ سچ میں ایک ڈامن ہو اور میں آپ کی انجل۔ ویسے نام تو بڑا پیارا دیا ہے آپ نے، ڈامن۔ آپ میرے ڈامن اور میں انجل، کتنے پرفیکٹ نام ہے نا۔ عائشہ ہنستے ہوئے فرحان سے رائے مانگی بغیر فرحان بدلے میں بس اسے دیکھے گیا۔ اب آپ جلدی سے مکمل ٹھیک ہو جائیں، میرے ہونے والی ہبی جی، پھر بابا سے آ کر ملنا ہے آپ کو۔ اب میں چلتی ہوں، بابا نے فوراً واپس آنے کو بولا تھا، بائے۔ عائشہ نان سٹاپ بول کر اپنی بات کرنے کے بعد ہاتھ کے اشارے سے فرحان کو بائے کرتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ فرحان کچھ دیر اس کی باتوں کو سوچنے کے بعد اپنے شانے جھکا کر خود بھی ریلیکس ہو کر اپنے فیوچر کے خواب دیکھنے لگا۔ مسکراہٹ تھی کہ اس کے چہرے سے جدا ہونے سے انکاری ہو گئی تھی۔ اتنا ہی خوش تھا وہ، آج آخر اسے اس کی انجل ملنے والی تھی، تو خوش کیوں نہ ہوتا؟ اور سب سے بڑھ کر اس کی انجل کو وہ ہر حال میں پسند تھا، وہ چاہتی تھی، اسے محبت کرتی تھی اس سے، جو کہ واقعی بہت بڑی بات تھی۔ آج ڈائمنڈ بہت خوش تھا کیونکہ آج اسے اپنی انتھک محبت کا پھل ملا تھا، جو کہ ایک بہت بڑے پروجیکٹ کی صورت میں تھا۔ آج وہ اپنی روٹین سے ہٹ کر، جو اس کے ایک ہفتے سے بن گئی تھی، شام کے بجے ہی پھولوں کا گلدستہ ہاتھ میں اٹھائے گھر میں داخل ہوا، جہاں اس کے ساتھ انجل اس کا ویٹ کر رہی ہوتی تھی۔ ڈائمنڈ مسکراتے ہوئے لاؤنج میں آنے کے بعد زور زور سے انجل کو آوازیں دینے لگا، مگر بدلے میں صرف اسے سناٹا ہی ملا۔ پہلی سوچ تو اسے یہی آئی کہ کہیں انجل اسے چھوڑ کر تو کہیں نہیں چلی گئی۔ لیکن نہیں، اس کی انجل تو اسے محبت کرتی ہے، وہ وعدہ کر چکی ہے کہ وہ کبھی بھی ڈائمنڈ کو چھوڑے گی نہیں۔ اسے تو ہر حال میں ڈائمنڈ پسند ہے، اس کے تمام اچھائیوں برائیوں سمیت، پھر بھلا وہ کیسے اسے دور جا سکتی ہے؟ مگر وہ تھی کہاں؟ یہی سوچتے ہوئے ڈائمنڈ نے تمام گھر چھان مارا، مگر انجل اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ تیزی سے اپنی لائبریری کی جانب بڑھا، جہاں اسے وہ دروازہ کھلا ہوا دکھائی دیا، یعنی انجل ریڈ روم کو دیکھ چکی ہے۔ اس ایک سوچ سے ہی ایک دم ڈائمنڈ کے چہرے پر پتھریلے تاثرات چھا گئے، اور وہ تمام شوخی اور خوشی کو پشت ڈالتے ہوئے بڑے بڑے قدم اٹھاتے ریڈ روم کی طرف بڑھا، جہاں ریڈ روم کا دروازہ لاکڈ تھا، مطلب انجل اندر ہی تھی۔ ڈائمنڈ نے پیشانی پر بال ڈالے، اپنے ہاتھ کو دروازے پر رکھا تو ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دروازہ کھلتے ہی ڈائمنڈ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو اسے انجل دروازے کے قریب کھڑی ہوئی نظر آئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ نیند سے جاگ چکی تھی، تبھی فوراً کھڑی ہو گئی، مگر سامنے موجود ڈائمنڈ کو دیکھ کر اب وہ کانپنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے چہرے پر اچھائی، سنجیدگی اور ابھری ہوئی کمپٹی کی وین سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اس وقت کس قدر غصے میں ہے۔ ڈائمنڈ انجل کو گھورنے کے بعد چلتے ہوئے اس 2 سیٹر صوفے کی طرف گیا، اور پھر کیمرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگا، جہاں اب کوئی اور ویڈیو پوز کی ہوئی تھی، یعنی انجل سب کچھ دیکھ چکی تھی۔
ڈامن نے کیمرہ ہاتھ میں اٹھائے دوبارہ انجل کی طرف دیکھا جو اب دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی، ورنہ اس کی ٹانگیں اس قدر کانپ رہی تھی کہ کچھ منٹ بعد ہی وہ زمین بوس ہو جاتی۔ ساتھ ہی اس کے چہرے پر موجود پسینہ ڈامن بہت واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ تم نے چھیڑا اسے؟ ڈامن چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا انجل کے قریب آیا۔ نہیں 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 ڈائمن، انجل کی زبان سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا ہوئے جبکہ ڈائمن اسے ہونہار نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ اچھا صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے کہ تم نے اسے ٹچ بھی نہیں کیا، چلو روم میں چلتے ہیں۔ انجل کا خود سے جھوٹ بولنا ڈائمن کو شدید ناگوار گزرا، اور اوپر سے خود سے انجل کا خوفزدہ ہونا اس کے اندر موجود وہی جنونی انسان کو جگانے کا باعث بن رہا تھا، اور انجل کو اس جھوٹ کی سزا دینے کا وہ سوچ چکا تھا۔ تبھی وہ ایک جھٹکے سے انجل کو اپنی گود میں اٹھائے اپنے کمرے کی طرف چل پڑا، جبکہ انجل بھی تیز تیز سانس لیتی مکمل کانپ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں لا کر ڈائمن نے انجل کو زمین پر اتارا اور پھر خود تیزی سے وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ اس میں سے بلیک نائٹی نکال کر انجل کے حوالے کی، جا کر چینج کر کے آؤ۔ ڈائمن نے سرد لہجے میں انجل کے چہرے کو فوکس کیے اسے حکم دیا، جبکہ انجل اپنے ساتھ کچھ دیر بعد ہونے والے سلوک پر دل و جان سے کانپ اٹھی اور بغیر ایک بھی قدم اٹھائے وہیں سر جھکائے کھڑی رہی۔ دوسری طرف اس کی یہ حرکت ڈائمن کو مزید سلگانے کا باعث بن رہی تھی۔ تبھی ڈائمن نے ایک بھی لفظ بولے بغیر انجل کو کھینچ کر اپنے قریب کیا اور پھر اس کا دوپٹہ ہوا میں اچھال کر اس کی کمر پر موجود زپ کو اپنے ہاتھوں سے کھولنے لگا، مگر اس کے کھلتے ہی انجل کی کمر برہنہ ہو گئی تھی اور ساتھ ہی تمام شرٹ بھی کندھوں پر سے اترنے لگی تھی۔ انجل نے تڑپ کر شرٹ کو ہاتھوں میں تھامے ڈائمن سے دور ہونا چاہا جب اسے ڈائمن کی پراسرار سی آواز سنائی دی، اگر تمہیں نائٹی پہننے میں مسئلہ ہے تو یہ کام میں تمہیں خود پہنا کر بھی سر انجام دے سکتا ہوں، جس کا ٹریلر تم ابھی دیکھ چکی ہو۔ ایک چانس ہے ابھی بھی تمہارے پاس، جاؤ چینج کر کے آؤ فوراً۔ ڈائمن کی داڑھ پر انجل آنسو بھری آنکھوں سے ایک ہاتھ سے نائٹی تھامے جبکہ دوسرے سے اپنی شرٹ کندھوں کے قریب سے پکڑے باتھ روم کی طرف چل پڑی، اور ڈائمن اس کے جاتی سگریٹ سلگا کر لمبے لمبے کش لینے لگا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد انجل نائٹی پہنے جو اس کے جسم کو بے پردہ کر رہی تھی، کیونکہ وہ تقریباً مکمل جعلی دار تھی۔ اس کے علاوہ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ بمشکل انجل کے گھٹنوں تک آ رہی تھی، اور ساتھ ہی وہ ڈیپ نیک اور بیک لیس کے علاوہ سلیو لیس بھی تھی۔ انجل اپنے بالوں کو کھلا چھوڑے انہیں آگے کی سمت ڈالے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باتھ روم سے باہر نکلی، جب اسے دیکھ کر تفتیش میں آتے ڈائمن نے سگریٹ زمین پر پھینکتے ہوئے اسے اپنے قریب کہا آنے کو۔ انجل ڈائمن کی گرجدار آواز پر ہی ایک پل کو ڈر کے اچھل پڑی، مگر پھر اگلے ہی پل اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبائے ڈائمن کی سمت قدم اٹھانے لگی۔ ڈائمن کے قریب پہنچ کر 1 فٹ کا فاصلہ رکھے انجل نے رک کر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنی شروع کر دی۔ جب ڈائمن نے ہاتھ لمبا کیے انجل کو کھینچا اور پھر ہلکا سا جھکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی، تمہارے ہاتھ میری شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے رکنے نہیں چاہیے، ورنہ تم جانتی ہو میں کیا کروں گا۔ ڈائمن کی دھمکی پر ایک پل کو انجل نے اس کی جانب نظر اٹھا کر دیکھا، مگر اس کے چہرے کی سنجیدگی سے خوفزدہ ہو کر انجل نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو ڈائمن کی شرٹ پر رکھتے ہوئے پہلے بٹن کو کھولنے کی کوشش کی، جب اچانک ڈائمن نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے ہوئے اس کے درمیان انجل کے نازک لبوں کو لے لیا۔ ڈائمن کے اس فعل پر انجل نے فوراً اپنا ہاتھ اس کی شرٹ پر سے ہٹا کر ڈھیلے چھوڑ دیے، جب اگلے ہی سیکنڈ ڈائمن نے یوں ہی انجل کے ہونٹوں کو گرفت میں لیا، اس کے ہاتھ تھام کر دوبارہ اپنی شرٹ پر رکھے۔ ساتھ ہی ڈائمن کی گس میں اب سختی آ گئی تھی، جو کہ صاف وارننگ تھی کہ انجل اس کی بات مانے، ورنہ جب تک انجل نے ڈائمن کی تمام شرٹ کے بٹن نہ کھول دیے تب تک ڈائمن نے یوں ہی انجل کے نازک لبوں کو اپنی گرفت میں لیے رکھا، اور جیسے انجل نے آہری کھولا ویسے ہی ڈائمن نے آہستہ سے انجل کے لبوں کو آزاد کر کے اسے اپنی گود میں اٹھا کر بیڈ کی جانب بڑھا۔ جب انجل نے اپنی بھاری ہوتی سانسوں کے ساتھ اس کے شانوں کو پکڑ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا تو ڈائمن نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے پکڑ کر تکیے سے لگانے کے بعد اسے مکمل اپنی گرفت میں لے لیا، اور دوسرے ہاتھ سے وہ انجل کی نائٹی کو کندھوں سے نیچے کرتے ہوئے اس کے سینے پر جا بجا کس کر کے اپنی جنونیت کی چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ اس سارے عمل کے دوران انجل اپنی باری ہو رہی سانسیں اب رکتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ انجل کی حالت دیکھتے ہوئے ڈائمن اس کے وجود پر نظریں گاڑے اٹھا اور اپنی کھلی ہوئی شرٹ کو اتار کر زمین پر پھینکنے کے بعد وہ پھر سے مسکرانے کے ساتھ دوبارہ انجل پر جھکا، اس کی نائٹی کو جو کہ پہلے ہی ڈائمن کے انجل کو بیڈ پر گرانے کے باعث تھائے تک اوپر ہو چکی تھی، اسے کچھ اور اوپر کرنے لگا اور پھر اپنے لبوں سے انجل کی تھائی پر کس کرنا شروع کر دیا، تو انجل بھی اس کی حرکتوں کو سہتے ہوئے سرہانے کو اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچ کر خود کو ہر تکلیف سہنے کے لیے تیار کرنے لگی۔ ڈائمن دیوانہ وار اپنی شرطیں کبھی اسے کس کر کے تو کبھی ٹچ کر کے اس پر اٹھا رہا تھا، اور وہ رائے فرار نہ پا کر اب خود کو مکمل ڈائمن کے سپرد کر چکی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد انجل کا نازک وجود جھٹکوں کی زرد میں آ چکا تھا، جبکہ ہر جھٹکے پر اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈائمن کی شدتیں برداشت کرتے ہوئے پورے کمرے میں آنسو کے ساتھ
اینجل کی سسکیاں گونجنے لگی اور اینجل کو یوں سسکتے دیکھ ڈائمن کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوئی۔ جب تک اس کا اپنا دل نہ بھر گیا یا خود کو مکمل اینجل کے وجود سے سیراب نہ کر لیا، تب تک وہ یوں ہی اینجل کو تکلیف پہنچاتا رہا، اور اینجل بھی ہمیشہ کی طرح سب برداشت کرتے ہوئے ڈائمن کو دل میں کوستی رہی۔ یہ شخص وہ تو نہ تھا جس سے اس نے محبت کی تھی، یہ تو کوئی اور ہی جنونی انسان تھا جو اینجل کو اذیت پہنچا کر خود کو سکون بخشتا تھا۔ ڈائمن کے خود سے الگ ہو کر لیٹنے کے بعد اینجل کمفرٹر اپنے کندھوں تک کھینچتے خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ظالم شخص جبکہ اب اس کی طرف کروٹ کیے گہری نیند سو چکا تھا۔ ڈائمن کی اس بے حسی پر اینجل کا دل خون سے آنسو رو رہا تھا۔ جبھی وہ بھی یوں ہی کمفرٹر کو مضبوطی سے تھامے اٹھ کر بیٹھی اور اپنا سر گھٹنوں میں دیے اٹھی۔ کتنی ہی دیر وہ روتے ہوئے اپنے اندر کی تکلیف کم کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اسے اب بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جس ڈائمن سے اس نے محبت کی وہ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا رکھے۔ اپنے غصے اور جنونیت میں وہ اینجل کی روح تک کو چھلنی کر دیتا تھا، لیکن اب بس اب وہ اور یہ سب نہیں سہے گی، اب اور وہ خود کو کھلونا بننے نہیں دے گی۔ آخر محبت کرنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اپنی عزت نفس تک کو رون دے، اور ویسے بھی ڈائمن کا آج کھلنے والا اصل روپ دیکھ کر وہ پہلے ہی اسے چھوڑنے کا عزم کر چکی تھی۔ یہی سب سوچتے ہوئے اینجل نے اپنی آنکھوں کو اپنی ہتھیلی کے برش سے رگڑتے ہوئے صاف کیا اور پھر آہستہ سے بیڈ سے اتر کر وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بات لے کر خود کو تازہ دم کرنے کے بعد واش روم سے باہر آئی اور ایک چھوٹے سے بیگ میں اپنی ضرورت کی اشیاء رکھ کر ایک طاہرانہ نگاہ اس کمرے اور اس کمرے کے مکین پر ڈال کر کمرے سے باہر گئی۔ ایسا کرتے اس کی آنکھوں میں بہت سے آنسو تھے، لیکن ایسا کرنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ اب بہت ذلت برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس کے برداشت اب جواب دے چکی تھی۔ اب اسے اپنی عزت اور جان کی حفاظت خود کرنی تھی۔ صبح ہونے سے پہلے وہ ڈائمن اور اس کی زندگی سے دور نکل آئی تھی۔ ہاں بولو جاوید، کیا خبر ہے؟ زبان زیان چہرے پر سنجیدگی لائے انسپکٹر جاوید سے مخاطب ہوا، جبکہ آنکھیں اس کی ابھی بھی سوجی ہوئی تھیں، جو اس بات کا پتہ دیتی تھی کہ وہ اپنے آنسو کو روکنے کی کتنی جدوجہد کرتا رہا ہے۔ ابھی کچھ منٹ پہلے ہی وہ جاوید کی کال پر بتائی گئی جگہ پر پہنچا، جہاں اسے جاوید نے کوئی بہت ضروری بات کے لیے بلایا تھا۔ سر غور سے دیکھیں، اس جگہ کو کچھ یاد آیا آپ کو؟ جاوید نے بغیر زیان کو جواب دینے کے الٹا سوال پوچھا۔ جاوید کے سوال پر زیان نے ایک نظر ارد گرد موجود سنسان جگہ پر ڈالی، مگر اسے کچھ بھی ایسا یاد نہ آیا۔ لیکن پھر جیسے ہی اس نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو وہاں موجود کوڑے کے ڈھیر پر نظر پڑتے ہی اسے ڈائمن کی مخصوص جگہ یاد آ گئی جہاں وہ ہمیشہ قتل کر کے لاشوں کو پھینکتا تھا۔ یہ تو ایول ڈائمن؟ جی سر، یہ ایول ڈائمن کی ہی مخصوص جگہ ہے جہاں وہ لوگوں کو عبرتناک موت دے کے ان کی لاشوں کو پھینکتا ہے، اور آج تک کوئی اسے پکڑ نہیں سکا۔ بہت چلاک جو ہے وہ، مگر اس دفعہ ایک غلطی ہو گئی اس سے، وہ دھیان نہیں دے پایا کہ اس جگہ کوئی اور بھی موجود تھا جو اسے اور اس کی گاڑی کے نمبر کو دیکھ چکا ہے۔ جاوید سڑک پر نظر جمائے بہت ٹھہر ٹھہر کر اپنی بات مکمل کر رہا تھا، اور دوسری طرف موجود زیان کے چہرے پر اس ایک خبر سے ہی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ آخر ایول ڈائمن کے متعلق جو پتہ چلنے والا تھا اسے کون ہے وہ؟ جلدی بتاؤ مجھے جاوید۔ زیان کی بے تابی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ جب اچانک جاوید نے ایک نظر زیان کو دیکھتے ہوئے اسے مکمل بات سے آگاہ کیا، کس طرح ایک فقیر یہاں کوڑا کرکٹ چھان رہا تھا کہ شاید کچھ قیمتی چیز مل جائے، جب اچانک وہ ایک لمبی بلیک مرسیڈیز دیکھ کر وہیں چھپ گیا۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا، جبھی وہ گاڑی والا شخص اسے دیکھ نہ سکا اور ایک سفید چادر میں لپٹی کوئی چیز وہیں پھینک کر واپس چلا گیا۔ جبکہ اس نے جاتے ہوئے وہ فقیر تیزی سے اس چیز کی طرف آیا، مگر جیسے ہی اس نے غور کیا تو وہ ایک بہت بری حالت میں موجود لاش تھی، جسے دیکھتے ہوئے چیختے ہوئے وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ مگر جاوید کی تفتیش کرنے پر اسے وہ فقیر مل گیا، اور وہ اس رات کے متعلق سب کچھ جاوید کو بتانے لگا۔ اس کے بتائے گئے حلیے اور گاڑی کے نمبر سے جاوید نے اس شخص کا پتہ لگایا، اور اب وہ زیان کو بھی اس شخص کے بارے میں آگاہ کرنے لگا۔ مگر جیسے زیان نے وہ نام سنا ویسے ہی کچھ پل کے لیے تو وہ منہ بند کرنا اور آنکھیں جھپکانا بھول گیا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب جاوید نے اس کا کندھا ہلا کر اسے پکارا، کیا ہوا سر، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ جاوید کی الجھی ہوئی نظروں کو خود پر جمے دیکھ زیان بدلے میں مسکرایا اور پھر چہرہ اوپر آسمان کی طرف کیا، ایک زوردار کہکا لگا کر پاگلوں کی طرح ہنسا۔ سر کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ جاوید زیان کے اس ری ایکشن پر حیران تو رہ گیا، جب بھی اسے وجہ پوچھنے لگا۔ اسے اس وقت زیان کی دماغی حالت پر شبہ ہو رہا تھا۔ جاوید کے سوال کے جواب میں زیان نے آگے کو بڑھتے ہوئے زور سے جاوید کو ہگ کیا اور پھر اسے صرف تھینکس بول کر تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی، جبکہ جاوید ابھی بھی وہیں کھڑا زیان کی حالت سمجھنے سے قاصر تھا۔ صبح کے 8 بجے کا وقت تھا جب ڈائمن نے نیند میں کسمساتے ہوئے اپنے بائیں جانب دیکھا، ہاتھ رکھا جب، مگر وہ وہاں اینجل کو نہ پا کر فوراً اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ آنکھوں کو مسلتے ہوئے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے کمرے کا جائزہ لینے لگا، مگر اسے اینجل کہیں نظر نہیں آئی اور نہ ہی باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، مطلب وہ وہاں بھی موجود نہیں تھی۔ اینجل کی غیر موجودگی پر ڈائمن کی پیشانی پر اچانک سے لاتعداد بال پڑ گئے اور وہ تیزی سے کمفرٹر پھینکتے ہوئے شرٹ لیس کمرے سے باہر نکل کر زور زور سے اینجل کو آوازیں دینے لگا، مگر نہ وہ یہاں تھی اور نہ اسے سامنے آنا تھا۔ پورا گھر چھاننے کے بعد بھی جب اسے اینجل نہ ملی تو وہ زمین پر ڈہ گیا۔ اس کی آنکھیں اس وقت مکمل کھلی ہوئی تھی اور ساتھ ہی وہ ہلکا سا منہ کھلے زمین پر بیٹھا
نہ جانے کتنی دیر تک وہ اس حالت میں بیٹھا تھا، جب اچانک کچھ سوچ ارادہ کرتے ہوئے اور ارد گرد دیکھتے ہوئے زمین سے اٹھا اور پھر تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہونے کے ساتھ اس نے اتنی تیزی سے وارڈروب سے اپنے کپڑے اٹھائے اور باتھ روم میں بند ہو گیا۔ اپنی جینز میں ڈائمنڈ نے شاور چلا کر خود پر پانی گرتے ہوئے چہرے اوپر کیا، اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کو آزاد کیا جو کب سے اس کے پلکوں کی باڑ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اینجل کہیں نہیں گئی، وہ کہیں جا ہی نہیں سکتی، مجھے کیسے تنہا چھوڑ سکتی ہے وہ تو محبت کرتی ہے مجھ سے، وہ بھی انتہا کی، وہ بس اپنے بابا سے ملنے گئی ہوگی، مہینے جو ہو گئے ہیں ان سے ملے ہوئے، یاد آ رہی ہوگی ان کی، تبھی چلی گئی ملنے، واپس آ جائے گی، میں لینے جاؤں گا تو واپس آ جائے گی۔ مانا کہ میں بہت برا بہیو کر دیتا ہوں لیکن محبت بھی تو کرتا ہوں نا، اور معافی بھی مانگتا ہوں اپنی اینجل سے، اور وہ ہمیشہ معاف بھی کر دیتی ہے مجھے۔ میری اینجل جو ہے، وہ جس نے ہمیشہ میرے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا، وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گی۔ میں آ رہا ہوں اینجل تمہیں لینے، پھر ہم دونوں خوشحال زندگی گزاریں گے، آئی پرومس اینجل، میں دوبارہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اور میں تمہارے بابا سے بھی تمہیں ملوا دیا کروں گا، اور تو اور کال بھی کروا دیا کروں گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ، میں، تم اور ہمارا فیوچر۔ ڈائمنڈ نان سٹاپ دیوانہ وار بولتے ہوئے اپنے سر پر سپیڈ سے بہہ رہے پانی سے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش میں مصروف تھا، کیونکہ اینجل سے الگ ہونے کا تصور اس کی دماغ کی رگیں پھوڑ دینے کا باعث بن رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ اگلی سانس بھی نہیں لے پائے گا، اور اس کی اینجل اسے دور چلی گئی تھی، اور یہ کہاں برداشت کر سکتا تھا ڈائمنڈ۔ اینجل کیوں یار، کیوں آخر کیوں؟ خود کو بہلانے اور جھوٹی تسلیاں دینے کے باوجود ڈائمنڈ یہ بات جانتا تھا کہ اینجل اسے الگ ہو گئی ہے اور وہ چلی گئی ہے ہمیشہ کے لیے، لیکن وہ ابھی بھی یہ حقیقت تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ اس وقت اس کی کیفیت عجیب و غریب تھی، کبھی وہ رو رہا تھا، کبھی مسکرا رہا تھا، کچھ دیر تک سب یہی باتیں دہراتے ہوئے، اینجل واپس آ جائے گی، وہ اس سے محبت کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ڈائمنڈ زور زور سے روتے ہوئے باتھ روم کی زمین پر بیٹھ کر اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے شاور کے نیچے ہی بیٹھے روتا رہا، کتنی ہی دیر تک صرف روتا رہا، مگر اس کی تکلیف تھی کہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی گئی۔ تقریباً 2 گھنٹوں بعد ڈائمنڈ اپنی آنکھیں ہاتھ کی ہتھیلی سے رگڑتے ہوئے اٹھا اور شاور بند کر کے ٹاول سے خود کو خشک کرتے اپنے کپڑے چینج کر کے باتھ روم سے باہر نکل گیا۔ پھر معاف ذہن کے ساتھ اس نے اپنے بالوں کو برش کر کے ایک نظر خود کو ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں دیکھا۔ اب اسے جلد از جلد اپنی اینجل کو منانے جانا تھا، لیکن کیا اینجل اس کے منانے پر مان بھی جائے گی اور واپس اس دوزخ میں واپس آ جائے گی؟ یہ اس کی غلط فہمی تھی، کیونکہ انسان کو کبھی بھی کسی کو بھی اس حد تک آزمانا نہیں چاہیے کہ اس کی برداشت ختم ہو جائے اور وہ آپ سے نفرت محسوس کرنے لگا۔ لیکن یہ بات ڈائمنڈ کو سمجھاتا کون؟ وہ تو نہ جانے کن خوش فہمیوں میں مبتلا تھا کہ اینجل اسے کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتی، جبکہ اس کی یہ خوش فہمی بھی بہت جلد ختم ہونے والی تھی۔ عائشہ تباہ کن حالت میں جب سلمان صاحب کے گھر پہنچی تو وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آئے تھے۔ آج کل وہ راتوں کو بھی گھر سے دور اپنے آفس میں ہی کام کرنے میں مصروف ہوتے۔ ان کا مقصد کرائم کو جڑ سے ختم کرنے کا تھا، جو کہ واقعی میں آسان کام نہیں تھا۔ اگر وہ گھر میں موجود ہوتے بھی تو عائشہ کا ارادہ ان سے ملنے کا نہیں تھا، اور وہ اس وقت صرف سکون سے تنہا رہنا چاہتی تھی۔ جب بھی وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر لاک ہو گئی، جبکہ مین ڈور پر موجود چوکیدار تو اس کی ان 2 ماہ میں بدل گئی حالت پر حیران رہ گیا۔ وہ کہیں سے بھی پہلے والی عائشہ نہیں معلوم ہوتی تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھی جو اپنے کمزور وجود، زرد رنگت اور جگہ جگہ پڑے سیاہ دھبوں جو کہ مار پیٹ کے نشان تھے، ساتھ کوئی اور ہی لگ رہی تھی۔ یہ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ؟ یہ سوچتے ہوئے چوکیدار نے سلمان صاحب کو کال کی تاکہ انہیں بتا سکے کہ 2 ماہ بعد عائشہ کس حالت میں گھر پہنچی ہے، ورنہ ان 2 ماہ میں تو وہ کبھی 2 گھنٹے کے لیے بھی یہاں نہ آتی تھی۔ نہ جانے شادی کے بعد وہ کہاں چلی گئی تھی جو اپنا چہرہ بھی نہ دکھایا اس نے۔ مگر دوسری طرف سلیمان صاحب کا نمبر بیزی جا رہا تھا تو چوکیدار بھی بیچارہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ آخر وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ عائشہ اپنے کمرے میں رونے دھونے کے سوائے اور کیا کر سکتی تھی؟ تبھی بیڈ پر گرے رونے میں مصروف تھی، اور پھر یوں روتے روتے نہ جانے کب وہ گہری نیند سو گئی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب اچانک اس کے کانوں میں فرحان کی آواز گونجی، جو اسے ہی پکار رہا تھا۔ عائشہ کو سوئے ہوئے مشکل سے 2 گھنٹے ہوئے جب فرحان کی گاڑی اس کے گھر کی پورچ میں آ کر رکی۔ وہ تیزی سے بغیر ارد گرد دیکھے گھر میں داخل ہوا، ساتھ ہی وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے عائشہ کے کمرے میں جانے لگا، مگر چونکہ کمرہ اندر سے بند تھا تو وہ دروازے کو ہی زور زور سے بجاتے ہوئے عائشہ کو آوازیں دینے لگا، جو کہ سن کر عائشہ نیند سے جاگ گئی۔ مگر فرحان کا یوں اپنے گھر تک آ جانا اسے ایک پل کے لیے بہت افسردہ کر گیا تھا، مگر پھر اگلے ہی لمحے اسے فرحان پر غصہ بھی آنے لگا، جو پھر سے اسے معافیاں مانگتے ہوئے آئندہ ایسا کچھ نہ کرنے کے پرومسز کر رہا تھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ ہمیشہ وعدہ کر کے توڑ دینے والا ایک ظالم سائیکو شخص جو عائشہ کو کھو دینے سے بھی ڈرتا تھا اور ایسے کرم بھی کرتا تھا کہ عائشہ اسے نفرت کرے۔ جب 15 منٹ تک وہ یہی سب الفاظ دہراتا رہا تو عائشہ اس کا دماغ
خراب ہو گیا اور وہ چیختے ہوئے اسے وہاں سے جانے کا بولنے لگی۔ سوری نا یار، بس کر دو، ایک آخری چانس دے دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، تم دیکھنا ہم بہت خوش رہیں گے ایک ساتھ۔ فرحان نے بغیر برا منائے عائشہ کو ایک بار پھر سمجھانا چاہا، مگر عائشہ کا غصہ اس وقت دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ تبھی وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے اٹھے دروازے تک گئی اور دروازہ کھول کر فرحان کو غصے سے دیکھنے لگی، جبکہ اس کے دروازہ کھولتے فرحان تیزی سے عائشہ کی طرف بڑھا اسے حق کر سکے، مگر عائشہ پیچھے ہوتی ہوئی اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر چکی تھی اور ساتھ ہی بے خوف نظریں فرحان کے چہرے پر گاڑی سے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ چلے جائیں یہاں سے، مجھے نفرت آ رہی ہے، آپ کے وجود سے شدید نفرت۔ بند کریں یہ ڈرامہ اور جا کر علاج کروائیں، اپنا سائیکو ہو گئی ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ سارے زمانے کی عورتیں آپ کی ماں کی طرح ہی بے وفا ہیں جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کر اپنے سابقہ منگیتر کے ساتھ بھاگ جائیں گی؟ عائشہ نے چیختے ہوئے فرحان کو اس کی ماں کا طعنہ دیا، جبکہ وہ اس ایک بات پر ہی شوق ہو کر منہ کھولے عائشہ کو دیکھے لگا۔ زیان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میرا، کتنی دفعہ بتا چکی ہوں آپ کو، مگر آپ ہے کہ کچھ سمجھ نہیں چاہتے۔ نہ جانے کون سا گند بھرا ہوا ہے آپ کے دماغ میں جو آپ کو یہی لگتا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کر زیان کے ساتھ بھاگ جاؤں گی۔ محبت کرتے ہیں نا آپ مجھ سے؟ ہاں، لیکن تب کہاں جاتی ہے آپ کی محبت جب آپ نوچتے ہیں، میرے وجود کو اذیت پہنچاتے ہیں؟ مجھے یہ کون سا انداز ہے ثابت کرنے کا کہ میں آپ کی ہوں اور میرے وجود پر صرف آپ کا حق ہے؟ درد ہوتا ہے فرحان، مجھے تکلیف پہنچتی ہے، انسان ہوں میں، تھک گئی ہوں اور برداشت نہیں ہوتا۔ عائشہ اب کی دفعہ چیخنے کے ساتھ بھرائی ہوئی آواز میں فرحان سے شکوہ کر گئی، اور فرحان جس کی حالت اس وقت ایسے ہو رہی تھی جیسے ابھی بے ہوش ہو کر گر جائے گا، اس کا چہرہ اس وقت بالکل سفید ہو چکا تھا۔ گنہگاروں کو ٹارچر کرنے کے بعد قتل کر کے آپ کی سوچ یہی بن گئی ہے فرحان۔ تبھی مجھے ٹارچر کر رہی ہیں آپ، لیکن میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، مر جاؤں گی میں۔ آپ کو پتہ ہے فرحان، جب آپ کی نظروں میں اپنے لیے بے اعتباری دیکھتی ہوں نا تو کتنی دفعہ خود کو مرتا ہوا محسوس کرتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میری محبت، میری جہاد، میری وفا سب ضائع ہو گئی ہے۔ میں اب تک آپ کا بھروسہ ہی نہیں جیت سکی، جب آپ کو اعتبار ہی نہیں ہے مجھ پر اور میری محبت پر، جب آپ کو میں بے وفا ہی لگتی ہوں، تو کیا فائدہ اس رشتے کا؟ کیا فائدہ گٹ گٹ کر اس تعلق کو نبھانے کا؟ ختم کر دینا چاہیے نا یہ سب کچھ۔ آپ کی معافی تلافیاں میرے زخموں کو بھر نہیں سکتی فرحان، جو آپ ہر رات دیتے ہیں مجھے نہیں چاہیے آپ کی معافی، سکون چاہیے مجھے جو آپ کے بغیر مجھے ملے گا آپ سے دور رہ کر۔ میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ، چھوڑ دے مجھے، بخش دے، ورنہ مر جاؤں گی میں۔ پلیز جائیں، ورنہ میں نہیں جانتی کہ میں خود کو کیا نقصان پہنچا دوں گی، کیونکہ آپ کے ساتھ رہنے سے بہتر مجھے اس وقت خودکشی کرنا لگ رہا ہے، جس سے ایک ہی دفعہ تو مر جاؤں گی، ورنہ آپ کے ساتھ رہ رہ کر میں ہر پل ہر رات گٹ گٹ کر مرنا نہیں چاہتی۔ جائیں۔ عائشہ آخر میں بولنے کے بعد زمین پر گر کر زور زور سے رونے لگی، جبکہ عائشہ کی باتوں کے علاوہ اس کی حالت دیکھتے ہوئے رو تو فرحان بھی رہا تھا، لیکن اس وقت وہ عائشہ کا کافی نقصان افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو تھی ہی اس وقت غصے میں، تبھی اتنی جنونی ہو رہی تھی، اور کیا پتا فرحان کے سمجھانے یا مزید بات کرنے سے وہ واقعی میں خود کو نقصان پہنچا لیتی۔ فرحان بغیر کچھ بھی بولے، ایک آخری شرمندہ سی نظر ڈالے عائشہ پر ڈالے وہاں سے نکل گیا، لیکن جب وہ اپنی نم آنکھیں ہاتھ کی پشت سے رگڑتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، تبھی سلمان صاحب کی گاڑی کار میں داخل ہوئی۔ سلمان صاحب نے جیسے ہی فرحان کو دیکھا تو وہ اس کی طرف لپکے تاکہ اسے عائشہ سے ملوانے کا کہہ سکے، جو کہ وہ کئی دفعہ اسے کال پر کہتے رہتے، مگر فرحان ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انہیں ٹال دیتا، لیکن اس سے پہلے وہ فرحان تک پہنچتے وہ گاڑی تیزی سے گھر سے باہر نکالتا ہوا سڑک پر ڈال چکا تھا۔ سلمان صاحب بھی فرحان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ جب چوکیدار نے انہیں عائشہ کی موجودگی سے آگاہ کیا تو سلمان صاحب بھی اس کی بات سن کر تیزی سے عائشہ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ سر، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، کوئی زیان؟ ہیلو مسٹر فرحان، اوہ سوری مسٹر ایول ڈائمنڈ۔ فرحان جو اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف سے انداز میں جھکا کام کر رہا تھا، اچانک نوک کر کے اپنے سیکرٹری کے بولنے کی آواز پہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ اس کا سیکرٹری اپنی بات مکمل کرتا، اس کے پیچھے ہی فوراً زیان نے آفس میں داخل ہو کر فرحان سے کہا، انداز انتہائی طنزیہ تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ نفرت سے بھرپور انداز تھا، اور اس کے چہرے پر موجود جلن اور نفرت چھپ رہی تھی، جسے فرحان ایک نظر میں ہی زیان کو دیکھ کر پہچان چکا تھا، اور اسے یہ بھی فوراً پتہ چل چکا تھا کہ زیان کی نفرت کی وجہ کیا ہے، لیکن اس سے زیادہ شوق وہ زیان کا خود کو ایول ڈائمنڈ کہہ کر پکارنے پر ہوا تھا۔ مطلب کیا؟ وہ سب جان چکا تھا، لیکن کیسے؟ سو فرینڈس، کیسا لگا یہ آپ کو ناول؟ آج اس کی 4th ایپیسوڈ آ رہی ہے، اور اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ آج کی ایپیسوڈ کافی مزے کی تھی، رومانٹک بھی کافی تھی، لیکن میں نے کچھ مس کر دیا ہے اس میں۔